السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز آج عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، یہ نواز شریف آپ دیکھ رہے ہیں واپس جائیں گے 21 اکتوبر کو؟ دیکھیں، جو شہباز شریف صاحب فوری طور پہ واپس لندن گئے نا، اس سے تھوڑا سا لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی کوئی سچویشن میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے شاید۔ لیکن بہرحال اب تک تو ان کا بیان یہی ہے، کل بھی انہوں نے دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، کہ وہ شیڈول کے مطابق واپس پاکستان جائیں گے، جو 21 اکتوبر انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کیس کھل گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر نیب کے قوانین کے، اور نیب کچھ تھوڑا سا حرکت میں بھی آ گئے، جسے کہنا چاہیے پرانی فائلیں وغیرہ اکٹھی کر رہے ہیں، ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کر رہے ہیں، تو اس سے انہیں یہ شک پیدا ہو گیا ہے۔ عام پبلک کو بھی یہ مطلب ایک چیز فیلنگ آ رہی ہے کہ بھئی شاید نیب مقدمے کھلنے لگے ہیں، اور نیب کے مقدمے کھل جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ان سارے سیاستدانوں بھی جو پرانے سیاستدان ہیں، ان کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہو جائے گی۔ سوسائٹی کے اندر بھی انتخابی فہرست بھی، جو انتخابی الیکشن مہم ہے، وہ بھی بہرحال اس سے متاثر ہوگی۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جو طاقتیں ہیں پاکستان میں، اصل قرآن طاقتیں، وہ شاید ایک نئی پارٹیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت زیادہ آزاد ممبر منتخب کروا کے وہ کوئی ایسی، جس طرح کی آج کل نگران حکومت ہے، اس طرح کی ایک نئی حکومت مارد وجود میں آ جائے۔ تو ہر چیز کا امکان، آپ کو پتا ہے پاکستان کا سیاسی ماحول ایسا ہی ہے، جب دوسری طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہوں آپ، تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا رزلٹ نکل آئے، یا پلاننگ کرنے والوں نے کیا پلاننگ کی ہے، وہ ایک دم موقع پر سامنے آتی ہے تو پتہ لگتا ہے ہاں وہ یہ ہونا تھا۔ تو اس لیے ابھی تک کہا کچھ نہیں جا سکتا، لیکن نواز شریف یا مسلم لیگ نون جو ہے، وہ اس وقت مقابلہ کرنے کی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ وہ واپس جانے کے تہیہ کیے بیٹھے ہیں اور الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ کہ اگر جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں وہ گرین سگنل نہیں دیتے تو یہ واپس جاتے تو کوئی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے نواز شریف کی؟ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن سے پہلے اگر گرفتاری ہوگی تو اس میں ضمانتیں ہو جائیں گی۔ اس وقت کم از کم سپریم کورٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، تو اس لحاظ سے انہیں یہ امید ہے کہ اگر گرفتاری ہوتی بھی ہے تو اس میں ضمانتیں ہو جائیں گی، تو پھر اس میں الیکشن جو مہم ہے ان کی، اس سے انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ ایک چیز ہے خان صاحب بڑی اہم، کہ غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم، جس طرح آپ نے کہا کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ان کے کہنے پہ اپنی عوام پہ آئے دن ظلم کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، ظلم کی مختلف ڈائریکشن ہیں۔ ایک تو بیرونی طاقتیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ ضرور سزائیں دی جائیں تحریک انصاف والوں کو۔ اس وقت تو مظلوم بظاہر تحریک انصاف کی والے بنے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پہ جو طاقتیں ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، وہ ان کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ایک موقع تھا جب انہوں نے کوشش کی کہ بھئی یہ رائے راست پر آ جائیں، بیان بازی بند کر دیں، فوج کے جرنیلوں کو نام لے لے کے یہ جو الزامات لگا رہے ہیں اور کہانیاں گھڑ رہے ہیں، ان کو پبلک نہ کیا جائے، لیکن یہ اس وقت نہیں تحریک انصاف کی قیادت مانی۔ اب ان کا ہاتھ پڑ رہا ہے تو وہ کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بیرونی طاقتوں کو یہ کوئی انٹرسٹ نہیں کہ بھئی کس کو سزا دی جا رہی، کس کو نہیں سزا دی جا رہی۔ ہاں، ان کا ان فیوچر جو پاکستان کی اہمیت ہے ان کے لیے، یا جس طرح پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کی کوشش یہ ضرور ہوگی کہ ایسی حکومت پاکستان کے اندر آ جائے جو ان کے زیر اثر کام کرے۔ اس کے لیے یقیناً وہ کام کر رہے ہوں گے۔ خان صاحب، قمر جاوید باجوہ اور جس طرح ثاقب نثار اور دوسرے جرنیلوں کے نام لیے ہیں نواز شریف نے کہ جناب ان کا احتساب ہوگا، تو یہ مطالبہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا احتساب یہ کروا سکتے ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی؟ دیکھیں، یہ سب سیاسی باتیں ہیں، لوگوں کے دل ون کرنے کے لیے یا ماحول کو اپنی طرف فیور کرنے کے لیے کہ اس وقت فوج کے خلاف ماحول بنا ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب اس طرح بیان دے رہے ہیں، ورنہ کسی میں بھی ضرورت نہیں، نہ نواز شریف میں، نہ صرف زرداری میں، نہ کسی اور سیاسی لیڈر میں، کہ وہ فوج سے یا سابق فوجیوں سے کوئی انتقام دے سکے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو سرپا سالار کہتے ہیں
اس کے حساب سے نیچے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کس سے آپ نے بدلہ لینا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہوا کرتا. نہ آج تک کسی کو آپ کو فوج کو کسی نے ہاتھ لگایا، نہ آئندہ لگا سکے گا. سپریم کورٹ میں سالوں سال مقدمہ چلتا رہا اسلم بیگ والا، کیا رزلٹ نکلا؟ نہ اسد درانی کو سزا ہوئی، نہ اسلم بیگ کو کسی نے ہاتھ اٹھایا. خان صاحب یہ ڈالر اب آہستہ آہستہ باہر نکل رہا ہے، کبھی یہ ڈالر غائب کر دیتے ہیں، کبھی چینی غائب کر دیتے ہیں، کبھی آٹا غائب کر دیتے ہیں. اگر پرانی کوئی خبر بھی نکال لیں تو اس میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جناب چینی کی وجہ بنی ہوئی ہے، لوگوں نے غائب کی. یہ کیوں نہیں ایک مکمل علاج کیا جاتا کہ اس طرح چیزیں غائب نہ ہوں، مارکیٹ میں رہیں؟ مالک صاحب، جب حکومت کمزور ہو، ریاستی ادارے کمزور ہو، تو پھر لوگ ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں کیوں نہیں ایسا فائدہ اٹھایا جا سکتا؟ اس لیے کہ یہاں فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے. جرمنی کے اندر آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر حرکت میں آ جاتے ہیں ادارے، اور کسی کو نہیں بخشتے، چاہے وہ فٹ بالر ہو، چاہے وہ ٹینس کا پلیئر ہو، چاہے وہ بہت بڑا سیاستدان ہو، کسی کو نہیں چھوڑتے. اتنا بڑا جس سے جو جس کی تعمیراتی کمپنی تھی اس کو بھی جرمنی نے نہیں چھوڑا. ایسے معاملے میں ہمارے ادارے کمزور ہیں، اس لیے پھر جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جن کو ایسے رستے پتہ ہیں، وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے یا ان کو بھی ساتھ ملا کے ان کو کھلا کے تو یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ورنہ یہ ڈالر کا بحران جو ہے یہ نقلی پیدا کیا گیا اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس سے اپنے ملک کے مفاد کو پیچھے چھوڑ کے. اب یہ ہے کہ جب ہر طرف سے خالی ہو گئے ہیں اور کوئی پیمنٹیں کرنے کے لیے ڈالر ہی نہیں ہے ملک کے اندر، تو اب فوج نے اخیر ہر معاملے میں پھر فوجی انوالو ہو کے تو راستہ پیدا کرتی ہے. تو اب فوج کے کہنے پہ آپ یہ ایکشن لیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ فوج ایکشن لے رہی ہے اپنی اس میں بھی اور بجلی کے معاملے میں بھی. تو پھر دیکھ لیں بجلی والے پکڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں 6 ارب روپے کی اب تک بجلی پکڑی جا چکی ہے جن لوگوں نے انلیگل بجلی کا استعمال کر رہے تھے. تو بادشاہ کو ریاست ہمیشہ کمزور رہی ہے پاکستان کے اندر، کبھی سیاسی استحکام نہیں آیا. اس سے پھر یہ کہ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. خان صاحب یہ ریاست ہماری تو کمزور ہے، انڈیا کے ساتھ کینیڈا کا، امریکہ کا پنگا پڑ گیا ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، چائنا نے اپنے آپ کو اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ بنوا لیا ہے کہ وہ اس کو اب اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ سیاسی جھگڑے جو ان کے ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن اس کی معاشی طاقت اتنی ہے کہ چائنا کو بالکل اگنور کوئی نہیں کر سکتا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو گاڑی بن رہی ہے الیکٹرک کی، وہ چائنا میں بن رہی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی سب لوگ وہ چائنیز گاڑی لینے پر مجبور ہے اور چائنیز بیٹری استعمال کرنے پر مجبور ہے. اسی طرح سولار کی جو پرائس یورپ نے بنایا تھا، جو پرائس دی تھی چائنا نے، اس سے آدھی پرائس سے سولار کو لیے مارکیٹ میں لے آیا. اس لیے اس نے اپنے آپ کو معاشی طور پر اس کو اتنا مضبوط کر چکا ہوا ہے کہ اب اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. باقی یہ سیاسی لڑائی جھگڑے جو یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. خان صاحب سوال میرا دوسرا تھا کہ انڈیا کا جو ایک سکھ قتل ہوا ہے کینیڈا میں، اب ایک اور بھی ہو گیا ہے، اس سے سوال یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں امریکہ کے، کینیڈا کے، اسے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کینیڈا کے اندر یہ ہے کہ بہت زیادہ سکھ کمیونٹی رہتی ہے جو کہ ساری کینیڈین نیشنل ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے آگے اگلے سال وہاں پر الیکشن ہے اور وہ اگنور نہیں کر سکتے کہ بھئی اس وقت آنکھیں بند کر لے وہاں کی موجودہ حکومت یا وزیر اعظم جو ہے. اس لیے یہ سب سیاسی مہم ہے اور وہ ان کو ون کرنے کے لیے، اور ویسے بھی خالصان جو ہے سرداروں کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق رہا ہے ہمیشہ، جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ وہاں پچھلے سال گئے بھی تھے امرتسر، اور وہاں پہ انہوں نے ان کے بچوں نے بیٹھ کے لنگر کے اندر روٹیاں بیلی تھی. یہ سب ون کرنے کے لیے سرداروں کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو بہرحال وہاں اگلے سال الیکشن ہے، اس لیے ویسے بھی وہاں کے کانگریس سردار شہری ہیں کینیڈین کے، تو کینیڈین حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے یا ان کے جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت کرے. اس لیے جو قتل ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کو ہنگامہ نظر آ رہا ہے. یہ ہنگامہ 2-3 ہفتے چلے گا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. خان صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ایک طرف پاکستان میں ہم کہتے ہیں جی غربت بہت ہے، دوسری طرف یہ لندن کو انہوں نے لوکل ہی بنایا ہوا ہے کوئی سٹی،
کہ جب جی چاہتا ہے بزنس کلاس کی ٹکٹیں لیتے ہیں، سب یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیوں نہیں ہمارے طاقتور لوگ بتاتے ہیں جناب کہ اتنا خرچہ مرچہ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں آ کے بات چیت کرو. ہم آپ کا سوال کٹ رہا ہے بیچ میں، سمجھ نہیں آیا صحیح کیا. میں نے کہا کہ یہ جو اتنا خرچہ کر کے لندن میں میٹنگ ہوتی ہے نون لیگ کی، یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن نواز شریف صاحب آ نہیں سکتے نا، قیادت سے میٹنگ کرنی ہے، قیادت جب باہر ہے تو ظاہر ہے باہر جا کے میٹنگ ہوگی. نہیں تو یہ ہمارے ملک کو یہ مصیبت پڑی ہوئی کہ سیاستدانوں کی میٹنگ باہر ہوتی ہے، انڈیا کی نہیں ہوتی، چائنا کی نہیں ہوتی، بنگلہ دیش کی نہیں ہوتی. وہاں سیاسی عدم استحکام بھی تو نہیں ہے نا انڈیا کے اندر. انڈیا کے معاملے میں جتنا مرضی آپس میں سیاسی لوگ اختلاف کریں، سیاسی پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہو، لیکن جہاں انڈیا کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں سارے ایک ہو جاتے ہیں. ہمارے ایسی صورتحال نہیں ہے. یہاں ہمارا ملک سے زیادہ پارٹی کا مفاد دیکھا جاتا ہے، پارٹی کے لیڈر کا مفاد دیکھا جاتا ہے، اس کی جسے کہتے ہیں فیس ریڈنگ پڑی جاتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. سارا پھر پوری پارٹی کا ادھر کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ادھر چلنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے میں اور انڈیا میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. وہاں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. خان صاحب یہ بتائیے آخر پہ کہ عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہی مستقبل جو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ ڈاؤن فال اس کا جو ہے وہ چلتا رہے گا اور زندگی اس کی عجیز بنائے رکھیں گے. یہ آپ کے خیال میں یہ جو عدالتوں میں روز کیس چلتے ہیں، پھر تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے، یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی فوج سے اچھے چل جاتا ہے، بے نظیر نے بھی یہ وقت بہت دیکھا ہوا ہے، بھگتا ہوا ہے، اسی طرح اس کے باپ نے بھی بھگتا، پھر نواز شریف نے بھی بھگتا، اب میں عمران خان صاحب کا وقت ہے وہ بھی اسی طرح بھگتے ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوج کے افیسر جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کوئی ملاقات وغیرہ کرتے جس طرح شور پڑ جاتا ہے؟ وہ وقت تھا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے آگے بات گزر چکی ہے. ایک وقت یقیناً تھا کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ زبان بندی ہو جائے ان کی اور یہ فوج کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے. اب 9 مئی کے بعد فوج کسی قسم کا کوئی جسے رابطہ یا کوئی صلح صفائی کی طرف آنے والی نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ خان صاحب. 9 مئی کو کر دی طریقے انصاف نے، اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے. چلیں بہت شکریہ آپ کا. عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے بتا رہے تھے اور یہی بات میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، عمران خان کو کوئی آفر نہیں دی جا رہی. یہ سب جو خبریں آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور وقت گزر چکا ہے. اب عمران خان کب تک جیل میں رہے گا؟ میں نے اپنے شروع والے پروگراموں میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے بہت غلط جگہ پہ پنگا لے لیا ہے اور جن کے ساتھ پنگا لیا ہے انہوں نے کیا کیا آج تک سیاسی لیڈروں کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.